سوال کچھ یوں آیا ہے کہ جیسے سب کچھ قسمت میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، تو دعا سے کون سے معاملات درست یا تقدیر بدل جاتی ہے؟ تھوڑا رجمہ تو فرمائیں۔ قضاء مبرم، قضاء معلق، قضاء مبرم۔ قضاء معلق جو ہے نا یہ دعا سے بدلتی ہے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ معلق یہ ہوتی ہے کہ جس سے کہ زید اگر سڑک عبور کرے گا تو گاڑی اس کو ٹکر مارے گی، سڑک کراس نہیں کرے گا تو گاڑی نہیں مارے گی۔ اب زید سڑک کراس کرے گا نہیں کرے گا یہ تو رب کو تو سب پتا ہے، تو اب یہ معلق ہے۔ یہ معلق کی ایک مثال میں نے دی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ دعا مانگی زید نے اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگ کر نکلا، اب اس نے سڑک عبور کرنی تھی، پروگرام تھا اس کا، اور گاڑی نے اگر یہ سڑک عبور کرتا تو گاڑی نے اس کو ٹکر مارنی تھی، لیکن اب دعا مانگ کے یعنی کہ بعض تو ہوتے نا کہ مسجد میں جیسے امام صاحب کی دعا کا انتظار نہیں کرتے، بھاگم بھاگ نکل جاتے، بعض جگہ دعا مانگ کے جاتے ہیں، تو دعا مانگی اس نے، اب یہ نکلا، اب وہ سڑک عبور کرنے کا اس کا ذہن تو ہوتا کہ جانا ادھر ہی تھا، لیکن اتفاق ایسا ہو گیا یا اب وہ دعا کی قبولیت، اس نے اس کی دعا نہیں مانگی تھی لیکن اس دعا کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، تو یہ کہ اس دعا کی برکت سے سڑک عبور کرنے کے بجائے اس نے بولا چلو یار اس گلی سے نکل جاتا ہوں، تھوڑا بھلے لمبا ہوگا لیکن پیدل چلنا بھی تو صحت کے لیے تو مفید ہے نا، یوں کر کے اس نے وہ گلی کا رخ کر لیا، پتا کسی کو بھی نہیں چلا اور یہ حادثے سے بچ گیا۔ ایک مثال میری سمجھ میں آئی اس طرح، تو یہ کہ تقدیر معلق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اس لیے دعا سے تو ہم لوگ بہت سستی کرتے ہیں، دعا میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دعا قبول اس صورت میں کہ ہم نے جو مانگا وہ مل جائے، ظاہری طور پر مل جائے، اب بھی ہو جائے۔ ماں بیمار ہے، دعا مانگی، میں جاؤں تو ماں دروازہ خود اٹھ کے کھولے اور خوش بولے کہ میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بولے ہاں دعا قبول ہوئی۔ چلو یہ بھی دعا قبول ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا مصیبتیں ٹلتی ہیں، آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی، کہ بڑی مصیبت آنے والی تھی وہ چھوٹی بن کر گزر گئی، اور ہم بولے یار اتنا ہم کرتے ہیں، مصیبتیں تو پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ارے وہ اس سے بڑا ہونے والا تھا، میں تو یوں کرنے گیا مجھے تو بخار آ گیا الٹا، ارے بھائی بخار آ گیا، خوش ہو تو کورونا ہونے والا تھا، بخار پر ڈن ہو گیا، اگر دعا نہیں مانگتا تو یہ کورونا آنے والا تھا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، تو ہو سکتا ہے ہماری ان دعاؤں سے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں سستی نہیں کرتے، کورونا چلا جائے، ٹی بی ہونے والی تھی، خالی کھانسی پہ صلح ہو گئی، کھانسی سے چلو ٹھیک ہے، زوردار نزلہ ہو گیا، ہم یار اتنی وہ دعا کی سب باہر نکلا تو چھینکوں پہ چھینکے، چھینکوں پر چھینکے تو نزلہ ہو گیا، بھائی تمہیں پھیپھڑے کی ٹی بی ہونے والی تھی اور تم نے دعا مانگی نا، تو یہ وہ نزلے پر تمہاری صلح ہو گئی، تھوڑا چھینکے مار لو پھر خیر ہے، کچھ نہیں ہے، ورنہ ٹی بی والے کو پوچھو گے خیر کس کو بولتے ہیں، کتنا بیچارہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتے ہی رہنا چاہیے، مانگتے ہی رہنا چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ جو مانگا وہ بس ابھی کا ابھی مجھے مل جائے، نہیں، بس دعا مانگنا ہی خود عبادت ہے، اس کا جتنا گڑ گڑا ہے، بندہ روئے، عاجزی کرے، یہ سب ثواب کا کام ہے، جبکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی، یہ معلوم